کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی جو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ ہے او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا۔ ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی طارق جمیل کو، کہہ دے گی کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت ڈھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی خبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا،
سورا عالم. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا. اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے. اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا, ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا, کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر, سب سے بڑے نبی سب سے بڑے فقیر. تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا, اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا, وہ اپنی امت کو منتقل کیا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 10 تاریخ کو. پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. اس امت کو دعوت کا کام ملا, اس امت کو دعوت کی محنت ملی, اور دین کی حفاظت ملی, اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا. اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا, اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے, اور ان کا عالی ہے. کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ جو میرے نبی ہیں, یہ میرے رسول ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں نا, یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار, کفر پہ بڑے شدید, رحماء بینہم, آپس میں بڑے مہربان, تراہم رکعا سجدا. یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں, کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں. تو بھی دیکھ, یہ رکوع میں, یہ سجدے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ صرف میری رضا کے لیے, میری رضا کے لیے. کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں, کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے. ہائے ہائے ہائے. پھر مجھے اقبال یاد آ گیا, دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا. میں مراکش گیا پچھلے سال, وہاں ایک شہر آصفی, اصفا کا بگڑا ہوا, ہائے افسوس. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے تونس میں داخل ہوئے, اور چلتے 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 مراکش, اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا. جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گئے, میرے رب ہائے افسوس, میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے. اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا. الجزائر میں سوئے ابو رویفہ انصاری لیبیا میں, ابو زمع بلبی تیونس میں, ابو لبابہ انصاری تیونس میں, ابو زمع حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے, آپ کا اسرا, آپ کے سر پہ اسرا پھیرا. ابو زمع, ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, وہ بال بھی وہیں دفن ہیں. میں کیروان گیا ابھی جنوری میں, تو وہاں زیارت کی قبر کی. ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح, جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا. آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے, لوگ سامنے بیٹھے تھے, تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے, دیکھو
ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا۔ اجی حضرت آپ ادھر سے گزرے، جی نہیں آپ یہاں سے گزرے، حضرت آپ یہاں سے گزرے، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے۔ 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ اور میں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست، جنت میں ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان۔ تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر علی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا، کہا علی راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ اور ذری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ہو گیا، راضی ہو گیا۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی۔ ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف 2 آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، ایک پوری تاریخ ہے۔ سارا عرب مرتد ہو گیا، مدینہ ہل کے رہ، کانپ کے رہ گیا۔ ایک صدیق کا دم تھا، اس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔ ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک ولا ترجعنا بنفسک۔ ابو بکر میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں،
اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کی، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ارتدا 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ بھائیو، دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت ہے، دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو 3 بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی۔ پھر امت نے بھلا دیا، اتنا بھلایا کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا، دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی۔ صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا، اور بر صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں، انفرادی چلتی رہی، جبھی تو اسلام باقی ہے۔ اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام ہی مٹ جاتا، لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر، اللہ کے نیک بندے جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے۔ صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا، اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں، دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذمے ہے اور دین پر چلنا بھی میرے ذمے ہے۔ ابھی ذہن بنا ہے، ابھی عمل سے بہت دور ہیں، ابھی ذہن بنا ہے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے۔ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے۔ کون جانتا تھا؟ نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا، حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا۔ شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ انڈے سے نکلا ہی بچہ اٹھا لیا اور آ کر اپنے پنجرے میں بند کر دیا۔ ایک کوٹھالی میں پانی رکھ دیا، ایک کوٹھالی میں اس نے دانا رکھ دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی اور دانا دیکھا، ایک چھوٹا سا پنجرا دیکھا۔ اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا، اسی کو اپنی فضا سمجھا، اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا۔ تو اسی میں وہ پروان چڑھ کے اسی کا وہ عادی ہو گیا۔ ایک دن شکاری کو رحم آیا، اس نے اگر پنجرے کا دروازہ کھولا تو بچے جا، اپنی فضاؤں کی طرف لوٹ جا، اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا۔ تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ میرے دوست، تو نے مجھے اس وقت چھوڑا ہے جب میں اڑنا بھی بھول چکا ہوں اور اپنے چمن کی راہیں بھی بھول چکا ہوں، اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں۔ بس مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے، اسی پنجرے میں پھڑ پھڑانے دے، یہی میری دنیا ہے۔ یہ دکان کا پنجرا، یہ فیکٹری کا پنجرا، یہ وزارت کا پنجرا، یہ روٹی کا پنجرا، یہ پانی کا پنجرا، یہ گاڑیوں کے پنجرے، ان کو کہتے ہیں اور نکلو، وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ایک فون آیا، میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے، ایئرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نعیم بول رہا ہوں، میری زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی۔ میں شراب بیچتا تھا، آپ بیان کر کے گئے، میں 2 راتیں سو نہیں سکا، میں نہیں سو سکا۔ آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا، میں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے، اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں، مجھے سکون آ گیا، مجھے سکھ آ گیا ہے۔ کون نہ بولی، جرم سے نفرت کرو مجرم سے نہیں، شراب سے نفرت کرو شرابی سے نہیں، جھوٹ سے نفرت کرو جھوٹے سے نہیں، برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں، تو تمہیں بڑے بڑے ہیرے ملیں گے، بڑے بڑے ہیرے ملیں گے۔
جو گندگی میں پڑے ہوئے ہیں صرف ان کو دھو کے سجانے کی ضرورت ہے. جس انسان مرد عورت کے اندر کلمہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، چاہے کوئی سٹیج پہ ناچ رہی ہے اور چاہے کوئی جوئے کا اڈا چلا رہا ہے، اندر کہیں نہ کہیں اللہ کی چپ موجود ہے. کوئی جا کے ایکٹیویٹ کر دے، کہیں نہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی چپ موجود. میرا اپنا کزن تھا، جوانی میں مر گیا، ساری زندگی پینے پلانا. اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں پاس بیٹھا تھا. مجھ سے کہنے لگا طارق بھائی میں نے آج تک کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں. میں نے اس کو ایسے دیکھا، اور اس کی نماز سال میں 2، عید الفطر عید البقر، یا میں کبھی پکڑ کے لے آ کے آؤ بھائی نماز پڑھ لیں بس. لیکن اندر میں چپ موجود ہے. مجھ سے کہنے لگا میں نے کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں، مجھے شرم آتی. مسلمان کو ہلکا نہ سمجھو. جو جھوٹ موٹ سے بھی کہتا میں مسلمان ہوں، اس کو گلے سے لگا تو میرا بھائی ہے. پھر اس کے اندر سے نکلیں گے جوہر. ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک سے نفرت کرنا. میرا ملک جل گیا ہے نفرتوں کی آگ میں. ہر شعبے میں نفرت 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 نفرت. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ کہا جی نماز کا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. اچھا تو پھر کیا؟ فرمایا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت. محبت سیکھو. برے سے برا توبہ کر جائے گا، توبہ کر جائے گا. برے کو برا کہنے سے وہ برائی سے نہیں نکل سکتا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے سب. ولی مشہد مرسلی تیری ناموس و حرمت کے ہم ہیں امین، تیری ناموس و حرمت کے ہم ہیں امین. بعد مکہ مدینہ کے تیرا حرم، قرۂ ارض پر محترم محتشم. تیری مٹی کو چھو جائے جس کی جبی، رب رحمان کا خاص اس پر کرم. چپ چپا تیرا نور کی کہکشاں، تیرا صخرہ و گنبد بہانا فری، تیرا صخرہ و گنبد بہانا